السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہے. دنیا میں جنگوں کے حالات کے بارے میں بات کریں گے. معیشت خراب ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ممالک پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو اس ساری جو صورتحال ہے، سائبر کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال پہ آج ہم نے انوائٹ کیا ہے عمران حنیف صاحب کو. تو چلتے ہیں آج کے ہمارے مہمان کی طرف. جی السلام علیکم عمران حنیف صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی عمران صاحب، یہ جو ساری میں نے صورتحال آپ کو بتائی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اب کیا دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی کہ ایک اگر چائنا کا بندہ ہے وہ گھر میں بیٹھ کے دوسری کی ویب سائٹ ہیک کر لیتا ہے، وہاں سے کچھ پیسہ ٹرانسفر کر لیتا ہے یا اور کچھ معاملات کر لیتا ہے، تو کیا یہ اس چیز کو اٹیک سمجھا جائے گا؟ اس چیز کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا؟ بڑا زبردست پرسپیکٹیو ہے آپ کا راجہ صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. جی. دنیا میں جو ہے وہ بیسیکلی تین طرح کے کانفلکٹس جو ہیں، وہ جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ جو پڑھتے ہیں ان کو جو بات کرتے ہیں، اس میں تین طرح کے مینلی جو ہیں وہ کانفلکٹس کی بات کرتے ہیں. جی. کہ تین طرح کی جنگیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی جو قسم کی جنگ ہے اس کو کہتے ہیں ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ، مطلب بہت ہائی لیول پہ وار. جی. اور اس کی مثال ہے جیسے کہ ایٹم بم کا چلانا، ایک دوسرے کے اوپر ایٹامک حملہ کرنا. جی جی. جس کی پاسبلٹی ہے تو صحیح، لیکن ہے کہ بہت کم ہے اور ہر ملک کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے بھی نہیں. جی. تقریباً 7-8 ملک ہیں جن کے پاس ٹوٹل ڈکلیئرڈ یہ کیپیبلٹی ہے. جی. دوسری قسم کی جو جنگ ہے اس کو کہتے ہیں مڈل انٹینسٹی کانفلکٹ، یعنی درمیانے درجے کی وار جنگ. جی. اس کے اندر یہ وہ اس قسم کی جنگ میں دو آرمیز کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے کہ ایک فوج دوسری فوج کے اوپر حملہ کر رہی ہے. جی. وہ بھی ابھی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. اب تیسری قسم کی جو جنگ ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لو انٹینسٹی کانفلکٹ. اب بہت جس میں نہ تو ایٹم بم چلایا جائے، نہ تو آرمی لڑے، فزیکل جنگ ہو، ایون نہ کسی کو تھپڑ مارے لیکن جنگ جیت جائیں اور جنگ جاری ہو. یہ فیوچر ہے. ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ سائبر کرائم شروع ہو گئے ہیں. جی. تو 2010 میں امریکہ نے سائبر کام کے نام سے ایک ادارہ بنایا. جی. یہ اس چیز کی انڈیکیشن تھی کہ دنیا جو ہے ابھی اس کی طرف جا رہی ہے. سائبر جنگ جیسے کہ اس کے نام سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ انٹرنیٹ اور جو کمیونیکیشنز کے ذریعے لڑی جائے گی. جی. اور اس کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر. سونی جو ہے ویڈیو چینل ہے اور جو برانڈ ہے اس کی ہیک کی گئی، ویب سائٹ ہیک کی گئی، اس کو ڈسٹرب کیا، بزنس کو ہیک کیا گیا. ہمارے بینکوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے سائبر کرائمز ہوئے، اسپیشلی یہ پیپل پارٹی کے دور میں. تو اس کے اوپر دنیا پریشان ہوئی. اب جو آن لائن جو بینک ٹرانسفر اور منی ٹرانسفر کی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ تھوڑے سخت کر دیے ہیں. اس سے منی لانڈرنگ کے لاز جو ہیں وہ سخت کر دی گئی ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ حکومت بھی اس کے بارے میں کام کر رہی ہے. اور ابھی ہم سائبر اور ٹیکنیکل لینگویج یوز کرتے ہیں جب انکوائری کی بات کرتے ہیں، فورینزکس کی بات کرتے ہیں. تو فورینزکس جو ہے نا یہ سارا کا سارا ٹیکنالوجی ہے جو جس کی مدد سے یہ اب ایک قاتل کو پکڑنا بہت آسان ہو گیا. بالکل. اس کے ڈی این اے کی مدد سے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. سر اس کی ڈی این اے، اس کے جیوگرافی اور مختلف اس کے ویڈیو، اس کے ٹیلی فون کی مدد سے، ریکارڈ کی مدد سے، کالز کے ریکارڈ کی مدد سے آپ ان کو اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. اور باہر کے ملکوں میں جب سب سے پہلے کسی بندے کو کچھ حادثے میں یا کرمنل نیگلیجنس میں پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا موبائل کنفسکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو سیکیور کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ تقریباً 40-50% جو مسئلے ہیں وہ موبائل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے فوراً حل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی جو بندہ ہے جس کا موبائل پکڑا گیا ہے وہ اگر غلط بیانی بھی کرتا ہے تو وہ اس کا ٹیلی فون تو جھوٹ نہیں بولتا. جی بالکل. تو دنیا کے اندر جو فیوچر وارفیئر ہے اس کا کانسیپٹ بڑی تیزی کے ساتھ راجہ صاحب چینج ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سوچنے کے انداز آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. ابھی ادارے جو ہیں اپنے سائبر سیکیورٹی آفیسرز
انسٹال کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں, اپنے اپوائنٹ کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. ہر کمپنی جو ہے, ہر جو آرگنائزیشن ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی حملہ کر کے جو ہے نا ہماری ٹرانزیکشنز یا ہمارے ریکارڈ نہ چوری کر لے, ہماری ویب سائٹس نہ ہیک کر لیں. اور اس کے واقعات آپ اکثر سنتے ہیں معاشرے کے اندر, اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایون کہ پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ وہ جو چائنا کے انہوں نے لڑکے پکڑے ہیں کہ آپ کے اے ٹی ایم میں ہی وہ سارا کارڈ کا سسٹم اور اس کو دیکھنے کا, اور ایک سیکرٹ کیمرہ لگا کے, تو مطلب یہ تو ایک عام لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. بس یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں, اور پاکستان گورنمنٹ بھی اس کے اوپر اسپیشل ایمفیسس کر رہی ہے. پاکستان کے اندر FIA کے اندر سائبر کرائم سیل ہے. اگر کسی شہری کو جو ہے کسی قسم کا وہ وکٹم ہوتا ہے سائبر کرائم کا, تو وہ اس کو لیگلی رپورٹ کر سکتا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, ابھی کچھ سالوں سے اس کے اوپر کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہمارے اللہ کے فضل سے بہت اچھے ایکسپرٹ لوگ ہیں جو اس بہت قابل ہیں, باہر کے ملکوں سے کورس کر کے آئے ہوئے ہیں, اور اس کی مدد سے وہ بہت سارے کرائمز کو حل کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایسی جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو سائبر سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو انہانس کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ان کو اور فنڈنگ دینی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر کرائم ریٹ کم ہو, کرائم کی شرح کم ہو, اور اس کی مینجمنٹ پراپر ہو. جی بالکل بالکل. اچھا عمران حنیف صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ جو سائبر کرائم ہے یا ٹیکنالوجی سے جو بھی مطلب ایک دوسرے کا نفع نقصان کیا جاتا ہے, تو اس کا انٹرنیشنل لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی قانون ہے اس کے اگینسٹ؟ ذاتی طور پہ میں نے اس کے اوپر کچھ ریسرچ کی ہوئی ہے. سائبر اسٹڈی کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اس کے اوپر, فیوچر آف وارفیئر 5th ڈائمینشن. جی. اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو لنکڈ جو ہے اس کے اوپر پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے میری ریسرچ کے مطابق جو ہے انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا کنفیوزڈ ہے. ابھی تک جو ہے نا ایک سخت ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑے لوگ جو ہیں کوئی میکانزم, کوئی باڈی بیٹھے اور سائبر ایکٹیویٹیز جو, بیکاز میں آپ کو کچھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کی نالج کے لیے, سامعین کے لیے. جو فائنینشلی موٹیویٹڈ جو سائبر چوریاں ہوتی ہیں, ان کا جو اگر 2013 ڈیٹا بریچ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے ایک, اس کے اندر انہوں نے کچھ سروے کیا ہے. کچھ اس سروے کی میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. جی. 92% جو ہے وہ ایکسٹرنل اوریجن کے ہوتے ہیں. ایکسٹرنل اوریجن مطلب کہ یہ باہر کے ملک سے, جیسے پاکستان میں اگر سائبر کرائم ہو رہا ہے تو وہ کسی باہر کے ملک سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو 8% جو ہے وہ انٹرنل, ایوریج جو ریشو ہے 8% جو ہے انٹرنل مقامی لوگ. اگر مطلب پاکستان کے اندر 8% جو لوگ ہیں وہ لوکل لیول پہ جو لوگ انوالو ہیں, لیکن 92% جو ہیں وہ باہر سے کرتے ہیں ورلڈ لیول میں. یہ جو ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا. اور جو اگر US کی ہے یہ ڈیٹا رپورٹ, تو اس کے اندر اگر 92% جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے تو وہ USA سے باہر ہے, اور 8% جو ہے وہ ان سائڈ ہے. تو یہاں US اور یہاں US سے باہر. اور جب US کے باہر کا ہم نام لیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ملکوں کا نام اکثر ریسرچ اسٹڈیز کے اندر اپیئر ہوتا ہے, جیسا کہ رومانیہ, بلغاریہ, رشین فیڈریشن وغیرہ. تو ان ملکوں سے جو ہے, ہمارے ملک میں جب پاکستان میں بھی بینکوں کے بارے میں ہوا تو عموماً جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور جو خبروں کے اندر بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ کسی رشین اسٹیٹ سے جو ہے نا وہ آپریشن کیا گیا, ایکٹیویٹی کی گئی. اور اس کے علاوہ جو ایسپیناج کے کیسز ہوتے ہیں, جس کے لیے آپ کسی ملک کا راز چوری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں جو ہے جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ 96% جو کیسز ہیں وہ چائنا سے اپیئر ہوئے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اس کے بارے میں لرن کرنا چاہتا ہے, اور ایسپیناج ریلیٹڈ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور 4% جو ہے وہ ان نون ہے. اور ڈیٹا رپورٹ میں یہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے باقی ملکوں کو بالکل اس سے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 96% جو ہے ایسپیناج کیسز کی جو تھریٹس ہیں وہ چائنا سے ہیں, اور 4% ان نون ہیں. اچھا عمران حنیف صاحب, جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ انڈیا چائنا دونوں جو ہے یہ نیوکلیر پاور ہیں, اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی ہیک کر کے کوئی 3rd% اس کو یوز کر کے تو دوسرے پہ اٹیک کرتا ہے, کیا اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا؟ بڑا ہی ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا راجہ صاحب, اور اس کا کوئی ایک پٹ جواب تو نہیں ہے, لیکن میں اپنی تھوڑی بہت جو ریسرچ ہے اس کے مطابق, جو دنیا میں بات چیت ہو رہی ہے اس کے مطابق,
ایک انٹرسٹنگ چیز میں پڑھ رہا تھا, ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز فلاسفر ہیں سن تزو, جی بالکل آپ نے نام شاید سنا ہوگا جی اس کا. یہ تقریباً 544 BC بفور کرائسٹ, مطلب تقریباً کوئی 2500 سال پہلے جو ہے نا یہ پیدا ہوئے, اور 496 BC میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ جرنل بھی تھے, اسٹریٹجسٹ بھی تھے, فلاسفر بھی تھے اور تھنکر بھی تھے, اور ملٹری کی اکیڈمیز کے اندر ان کی جو ہے نا کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اسٹریٹجی کے اوپر, ٹیکٹکس کے اوپر. تو ہمارے آرمی آفیسرز جو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, جو برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر, ان کو بھی یہ جب اسٹریٹجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے اسٹریٹجسٹ کا جب نام آتا ہے تو ان کا نام بھی اس میں آتا ہے. صحیح. ان کی ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا, بڑی زبردست ہے, میں شیئر کرنا چاہوں گا, جو آپ کے سوال کے جواب عموماً مجھے لگتا ہے کہ اسے مل جائے گا. جی. ٹو ون 100 victories in 100 battles, کہ اگر آپ نے 100 جنگیں لڑی ہیں اور 100 دفعہ جیت حاصل کر لی ہے, وہ مہارت نہیں ہے. مہارت وہ ہے جس کے اندر کوئی بندہ انوالو نہ ہو, کوئی لڑائی نہ ہو اور جنگ جیت جائے. کیا بات ہے. میں اس کو انگلش میں بھی ایگزیکٹلی جو ورڈز ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. ٹو ون 100 victories in 100 battles is not the acumen of skill. اس کی اسکل جو ہے مہارت اس میں نہیں ہے. ٹو subdue the enemy without fighting is the acumen of skill. کہ انیمی کو زیر کر دینا بغیر کسی لڑے ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ہے وہ چائنا نے بغیر کسی گولی چلائے ہوئے 40-50 کلومیٹر کا علاقہ انڈیا کا جو ہے نا قبضہ کر لیا. تو جو پہل کرے گا سائبر سیکورٹی کے اندر جو ہے نا ڈیفینیٹلی ابھی کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ چائنا کے پاس بہت بڑی سائبر صلاحیت موجود ہے, اور چائنا کی تقریباً 150 سے زیادہ یونٹیں ہیں سائبر سیکورٹی کے اوپر, جو کہ جو ہے نا کسی وقت بھی انڈیا کے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں, سائبر ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتی ہیں اگر حالات بہتر نہیں ہوتے. اگر ان کی نیگوسیشن ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو ان کی جو کل پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے, ان کے کور کمانڈر لیول فلیگ میٹنگ ہوئی ہے, جی اس کے اندر تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. انڈیا کے جو ہے گورنمنٹ ابھی تک خاموش ہے اور پریشان ہے, اور میرا نہیں خیال کہ چائنا واپس جانا چاہتا ہے. اس نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کی, اور کافی عرصے سے وہ آبزرو کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا انڈیا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش میں تھا, اور ڈیفینس کنسٹرکشن کر رہا تھا. جی بالکل, وہاں پہ سنا ہے کوئی برج بھی انہوں نے بنا دیے. تو ڈیفینیٹلی یہ کب تک انتظار کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ عمران حنیف صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد.